اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا تاں کہ ان پر واضح کر دے کہ انہی کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں مسلمان 30,000 بھی نہیں ہے، مقابلہ 2 لاکھ سے ہے، اور سفر 15 دن کا سفر ہے، تبوک بہت دور آخری کنارہ عرب کا، وہاں جانا ہے۔ ایسے وقت میں بھی جو اصل صحابہ تھے انہوں نے کہا لبیک، اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں گے ہم کریں گے۔ دوست کو بڑا پرکھ کے چننا، یہ میرے لائق دوستی کے ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دو اسی وقت، کیونکہ بہت جلد تمہارے اندر بھی وہ برائی آ جائے گی۔ برے دوستوں کا انتخاب نہ کرو، بری دوستی سب سے بڑی بلا ہے۔ جب بھی حکم آ جائے جہاد کا، یہ نہ سمجھے کہ ہم تو کیا ہیں جی بہت بڑے ہیں، ہماری جان بہت عزیز ہے، ہم تو گھر کے بڑے ہیں، اگر ہم چلے جائیں گے تو ہمارے پھر کون دیکھنے والے ہوں گے، بیوی بچوں کو کون دیکھے گا۔ نا، اللہ کا حکم آ جائے تو نکل جائیں۔ اہل مدینہ بھی، اہل مدینہ کے اطراف بھی جہاد فی سبیل اللہ کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، اور آج ہمیں اس کی شکل نہیں ہے تو دوسری شکل اشاعت اسلام کی ہے، یاد رکھو، کیونکہ مراحل کے بعد طے ہوتے ہیں جہاد۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں عالم برزخ میں ہمارے جیسے انعامات کا معاملہ نہیں ہے، وہ جنت کے اعلیٰ ترین پرندوں کے اندر روح ہوتی ہے، اور یہ پرندوں کی شکل میں رہتے ہیں، اور جنت سے جہاں چاہیں ادھر ادھر جہاں جو چاہیں کھاتے پیتے ہیں۔ شریعت جہاں تمہیں سکھاتی ہے کسی چیز کے اندر، اس وقت تمہارے لیے رحم نہیں آنا چاہیے۔ یہ اسلام ہم کو دیتا ہے تعلیم۔ ہاں، چور کا ہاتھ کاٹو، کاٹو، کاٹتے تو آج اتنی چوری نہیں ہوتی۔ ارے کیا بھائی تمہیں چور کا ہاتھ جاؤ کاٹتے ہو، چھوڑ دو، پھر تمہاری پرس چوری کرتا ہوں۔ ہاں، وہاں رحم دلی نہیں، رحم دلی کہاں ہے وہاں کرو، جہاں رحم دلی ہے وہاں پوری رحم دلی کرو، جہاں برائی کو روکنے میں ہے وہاں سختی کرو، سختی کرنا ضروری ہے، تبھی بات بنے گی، تبھی لوگ بنیں گے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، لیکن اسلام قبول نہیں کی، آخری وقت تک بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیت یہ تو تقریباً اپنے دل میں ٹھانی کہ میں استغفار تو کروں گا ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، لیکن آخری وقت میں اسلام نہیں قبول کیا، لیکن میں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ اب یہ آیت اتر گئی، اور مومنین کے لیے بھی ساتھ میں یہ بات آ گئی، فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا، دیکھو نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں، اور ساتھ میں مومنین کے لیے بھی یہ جائز نہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کوئی مشرک ہے اس کے لیے استغفار کرے، ہاں ولو کانوا اولی قربا، قرابت دار رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ابو طالب ہی کیوں نہ ہو، تبھی بھی آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جبکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہیں، مسئلہ ہی ختم۔ بڑی کڑی آیت ہے، یاد رکھیے مشرکین کے سلسلے میں۔ اپنے کتنے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اگر مرے شرک پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے رہے، کسی اور جگہ سجدہ کرتے رہے، جھنڈا بنڈا کنڈا جو بھی ہے وہاں پر کہیں جاتے رہے، درگاہوں کو مانتے رہے اور سمجھتے رہے کہ یہ دینے والے ہیں، یہ فلاں صفت والے ہیں، اسی پہ موت ہو گئی، خواہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو نہیں کر سکتے، استغفار تک نہیں کر سکتے، مغفرت ہونا تو دور کی بات ہے، ان کے لیے دعائیں استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے تھے اپنے چچا کے لیے، اس آیت میں ممانعت آ گئی، نہیں کر سکتے آپ، اور مومنین بھی نہیں کر سکتے، کہا وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، انہم اصحاب الجحیم، کہ معلوم ہو جائے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ کے چچا کہاں ہیں؟ کہا کہ جہنم میں ہیں۔ پھر انہوں نے اتنا کچھ کیا تو کیا فائدہ؟ کہا کہ ہاں یہ ہوا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے،
جو کچھ بھی میرے ساتھ انہوں نے سلوک کیا اس حیثیت سے اللہ نے انہیں ہلکا عذاب دیا ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جاتے ہیں جس سے ان کا دماغ کھول جاتا ہے، لیکن عذاب تو ہے، جہنم سے نہیں نکلے گی۔ ابو طالب جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں، ان کا یہ حال ہے تو پھر ہما شما کا ہمارا کیا اعتبار ہے؟ ہم کس قید کے مولی ہیں کہ ان کو پکڑو ان کو پکڑو، ان کا دامن پکڑ لیں گے، سب ننگے اٹھیں گے، کس کا دامن پکڑیں گے؟ دامن ہنگے کہاں پر؟ وہاں پر ہے ہی کچھ چیز نہیں تو پھر پکڑیں گے کیا؟ وہاں صرف رب العالمین ہی کی توحید کام آئے گی میرے بھائیوں۔ اللہ ایک کو مان لو، زندگی میں کبھی شرک نہ کرو، پھر لاکھ گناہ بھی رہیں تو اللہ معاف کر کے ایک نہ ایک دن جنت بھیجے گا۔ تو فرمایا کہ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ یعنی اسی کے سملر ایک واقعہ حضرت ابراہیم کا بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان کے باپ بھی مشرک تھے۔ اب وہ دراصل جب ہجرت کر کے جانے لگے، انہوں نے ان سے کہا کہ ان کے ابا سے میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، شاید اللہ آپ کو معاف کر دے۔ تو بعض لوگوں نے یہ اشکال اٹھایا کہ جب آپ ابو طالب کے لیے نہیں کر سکتے تو پھر ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے کرنے کا وعدہ کیا تھا نا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، دیکھو وما كان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کا جو وعدہ کیا تھا وہ دراصل ایک وعدہ تھا اس حد تک جب تک کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جہنم میں، یعنی مر گیا جہنم میں چلا گیا یا نہیں، تب تک کا تھا۔ لیکن فلما تبین له انه عدو للہ، جب واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، وہ خود انکار کر دیے کہ میں استغفار اب نہیں کروں گا اس کے بعد سے، یہ مر گیا جہنمی ہو گیا، مسئلہ ہی ختم۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لهم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا تاں کہ ان پر واضح کر دے کہ انہی کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا یہ کام نہیں بغیر کسی نبی کو بھیجے، بغیر کسی ہدایت کے لیے بھیجے، بغیر کوئی ہدایت کا انتظام کر دے اچانک عذاب بھیج دے، نہ نہ نہ، اللہ کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پہلے تنبیہ کرنے والوں کو بھیجتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہوں۔ یہ ہرگز بھی اللہ کا یہ کام نہیں کہ جو بھی گمراہ ہوئے ان پر کیا ہے واضح نہ کر دے کہ دیکھو یہ گمراہی ہے، یہاں نہ جاؤ، پھر ہٹ ڈرمی کر کے کہے کہ ہاں جی ہم اسی پہ رہیں گے، تب جا کے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی بغیر ان کو بلائے، بغیر انبیاء کو بھیجے کسی قوم کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا یا گمراہی میں مبتلا نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد وہ گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان پر واضح کر دے کہ دیکھو کن کن باتوں سے تمہیں بچنا چاہیے تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا آتا، سمجھا تھا دیکھو یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، ہٹ درمی کر کے جب کہتے کہ ہم کو نہیں ماننا ہے تب کہیں جا کے عذاب آتا۔ جو جتنی قومیں اس سے پہلے ہلاک ہوئی ہیں ان سب کو تنبیہ آئی ہے، اور آج بھی ہم پر مصیبتیں اس واسطے آتی ہیں، یہ کلام اللہ تنبیہ کا موجود ہے، دیکھو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہاں نہ پٹکو، یہ فحش، یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، دیکھو نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، بڑھتے ہی جاتے ہیں، تو پھر سونامی آتی ہے، پھر سونامی آتی ہے۔ ہاں 25 دسمبر میں ناچو کودو رات بھر شراب پیو تو 26 کو پھر سونامی آتی ہے، معلوم ہے نا، 26 کو تو آئی تھی، ہاں تو سونامی آتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ ایسے ہی عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ فرمایا کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، بے شک کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اللہ ہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا بھی، وہی ہے جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، وما لکم من دون اللہ، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، من ولی ولا نصیر، نہ تمہارا مددگار نہ تمہارا دوست، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست ہے۔ پھر تم کہو کہ نہیں
قادر ولی دوست ہیں، تھے عبد القادر جیلانی فلاں ہیں، کالے شاہ ولی یہ ہیں، کہ آپ کہتے رہیے لیکن اصل میں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ پھر آ گئی وہ بات جو میں نے ابھی بات بتائی تھی، جو واقعہ میں نے بتایا تھا کہ 3 صحابہ مخلص تھے لیکن پھر بھی ان سے بھول ہو گئی اور انہوں نے تبوک میں شرکت نہیں کی، تو اللہ نے کہا کہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اللہ ان کو یا تو عذاب دے گا یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ اب یہاں پر واضح طور پر آ گئی وہ بات، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ یہ 2 آیتوں میں پورا واقعہ آ گیا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی، مہاجرین، انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت ان کا ساتھ دیا۔ کب تنگی کے وقت ساتھ دیا کا مطلب کیا ہے؟ کہاں ہیں بھائی؟ گھر میں ہے دماغ، اب جا کو بھی گھر میں کیا کریں گے جی، پورا دماغ ادھر ہی رکھو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر توجہ فرمائی، ان پر مہربانی کی۔ کن پر؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ ہاں، کب؟ جب انہوں نے بڑی تنگی کے وقت ساتھ دیا۔ کون سی تنگی کے وقت؟ ہاں جی، ہاں، تبوک کا موقع، تنگی سب سے بڑا تنگ تھا نا جی، اوپر سے انگار برس رہی ہے، کھجور کٹنے کا وقت ہے، چھوڑ کے جائیں گے تو فصل برباد ہو جائے گی، مقابلہ ہرقل سے ہے، روم کے بادشاہ سے، یہاں مسلمان 30,000 بھی نہیں ہے، مقابلہ 2 لاکھ سے ہے، اور سفر 15 دن کا سفر ہے، تبوک بہت دور، آخری کنارہ عرب کا، وہاں جانا ہے۔ ایسے وقت میں بھی جو اصل صحابہ تھے انہوں نے کہا لبیک، اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں گے ہم کریں گے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کے لحاظ سے ان کی طرف ہم نے مہربانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا رحم و کرم کیا ہے کہ جو لوگ انصار اور مہاجرین ساتھ دیے اور ان کی پیروی کرنے والے جو صحابہ آئے آگے چل کر، اور فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے وقت میں، کیونکہ اس غزوے کا نام ہی جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، ہاں، بڑے جلدی میں تیار ہوا۔ پھر فرمایا کہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دلوں میں کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توبے کی توفیق دی۔ یعنی بعضوں کے دل منافقین کی باتوں سے سن کے، یعنی ایک سن کر بھی ایک کیا ہوتا بھائی، معاشرے کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا نا، کتنا بھی بولو، اطراف کا ماحول نیک ہے تو آپ نیک بنیں گے، اطراف کا ماحول برا ہے تو آپ برا بنیں گے۔ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ بھائی تو نوجوانی میں پڑھنا، تو انجینئر بننا تھا رہے، تو جا کو کیا معلم بن گا رہے، تو حافظ بن گا نہ رہے، تو ایسا ہوگا کہ ایک دن انسان کو خیال آتا واقعیتاً میں غلط کر دیا، جس طرح سب بڑھنا تھی نا۔ یہ معاشرے کا اپنا ایک کیا ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو منافقین کی افواہیں جو تھی، اس سے دراصل بعضوں کے دل من بعد ما کاد یزیغ، ذرا ٹیڑے ہو گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فوراً پلٹ گئے، ارے ارے یہ تو کیا ہے، منافق کی باتیں ہیں، منافق کی سوچ ہے، ثم تاب علیہم، پلٹ کے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انہ بہم رؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لی۔ اب صاف طور پر ان 3 لوگوں کے لیے کہہ دیا کہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان لوگوں کی توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا تھا، ان 3 آدمیوں کا۔ اب یہاں پر 3 مراد وہی ہیں، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں باوجود جا سکتے تھے، بس سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نہ جا سکے، اور سچ سچ آ کے اللہ کے رسول سے بتا دیا کہ اللہ کے رسول ہم منافق نہیں ہیں کہ جھوٹ بولیں، ہم آ سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آج کل میں معاملہ ٹل گیا، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کا فیصلہ رب کرے گا۔ تو 50 دن تک انہیں بائیکاٹ کر دیا گیا مکمل، کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ نہ بیٹھے، کوئی ان کے ساتھ نہ ملے،
باوجود زمین وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی، لیکن وہ حالات پورے صبر کے ساتھ گزارے تو اللہ نے پھر قرآن میں ان کی توبہ رکھ دی۔ قرآن میں قیامت تک پڑھنے والے اس کو پڑھیں گے۔ اب جو لوگ قرآن کو حدیث سے کاٹتے ہیں پھر کیسے سمجھ پائیں گے؟ یہاں فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 آدمیوں کا بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں جی ان 3 آدمیوں کا نام قرآن میں ہے؟ خالی قرآن کا نعرہ لگاؤ تو کہاں ہے قرآن میں ان 3 آدمیوں کا نام؟ اللہ نے تو صرف یہ کہہ دیا کہ وہ 3 آدمی، وہ 3 لوگ، حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے وہ 3 لوگ کون ہیں۔ ہاں، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ تھے جن کا معاملہ ملتوی ہو گیا تھا۔ تو فرمایا کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، حتیٰ کہ زمین اپنی فراغی کے وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور اپنی جانیں ان پر اتنی تنگ ہو گئی کہ انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا کہ پورا مسلم معاشرہ ہے لیکن کسی سے سلام کرے تو کوئی جواب دینے والا نہیں، کسی سے ملے تو کوئی، حتیٰ کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں تو جوان تھا، اتنا پریشان تھا اس ماحول سے، مسجد نبوی میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں سلام پھیرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ موڑ لیتے تھے، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کسی صحابی کو سلام کرتا تھا کوئی جواب نہیں۔ ابو قتادہ میرے سب سے بہترین ساتھی اور پڑوسی تھے، ایک مرتبہ حالت اتنی بے چین ہو گئی کہ میں چڑھا ہوں اوپر چھت پہ اور وہ اپنے چھت پہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ السلام علیک یا ابا قتادہ، کوئی جواب نہیں۔ کہا کہ السلام علیک یا ابا قتادہ، کوئی جواب نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ کہا کہ السلام علیک یا ابا قتادہ، کوئی جواب نہیں۔ میں رو پڑا، کہا کہ ابو قتادہ تم جانتے نہیں ہو میں بدر کا ساتھی ہوں تمہارا، میں مخلص مسلمان ہوں، میرے سلام کو جواب نہیں دیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے بس میں کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان سے سلام کلام نہیں ہو، سلام کلام نہیں کرتے۔ یہ ڈسپلن تھی اللہ کے رسول نے جو سکھائی تھی۔ ہاں، کیوں؟ ذرا سستی ہو گئی تھی، ذرا سستی کی یہ سزا ہے تو ہماری سستی کی کیا سزا ہوگی؟ ہاں جی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ باوجود زمین کے وسعت ہونے کے ان کی جان اور ان کا لحاظ سے ان کا ماحول تنگ ہو گیا تھا اور ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کہیں ہم کو پناہ نہیں مل سکتی۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے مہربانی کی اور ان کی توبہ کو قبول کی، ان کی طرف توجہ کی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا تواب ہے، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ سب جھوٹے سچے جو بھی معاملات تھے تبوک کے موقع پر ذکر کر دیا گیا، لیکن اب ہمیں سب کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، دیکھو سچوں کے ساتھ رہنا، جھوٹوں کے ساتھ رہو گے یہ تمہاری بربادی ہے۔ یاد رکھو، دوست کو بڑا پرکھ کے چننا، یہ میرے لائق دوستی کے ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دو اسی وقت، کیونکہ بہت جلد تمہارے اندر بھی وہ برائی آ جائے گی۔ برے دوستوں کا انتخاب نہ کرو، بری دوستی سب سے بڑی بلا ہے، اس سے بڑی خطرناک ترین چیز کوئی اور نہیں ہے، یاد رکھو۔ ابو طالب کو اسلام لانے سے روکنے والی چیز بھی بری دوستی تھی، وہ تو کہنے ہی کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ عتبہ اور اسی طرح ابو جہل، ابو لہب، یہ سب دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں گے آخری وقت میں عبد المطلب کے دین کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں، مر گئے، ورنہ تو وہ کہہ دیتے دوست کیا کہیں گے اس کے واسطے۔ آج بھی ہمارے نوجوان دیکھو دوست کیا کہیں گے، اس کے واسطے کتنے بدل جاتے۔ ہاں، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا ذرا چائے لے کے جاؤ، نہیں دوست کھڑا ہے، ماں کی نافرمانی دوست کی بات حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ یاد رکھو، ماں باپ کا حکم وہ حکم جو اسلام کے موافقت میں ہو، مخالفت نہ ہو، اس کو آپ ٹال نہیں سکتے۔
وہ حکم آپ کو کرنا ہے۔ ہاں جہاں اسلام کی بات آئے گی اور جہاں وہ خلاف بولیں گے تو وہاں پر آپ کے لیے اطاعت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اسلام مخالف نہیں ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا ذرا یہ سودا لے کے آنا، اب تم کہتے ہو کہ میرا دوست کھڑا ہوا ہے، حرام ہے، چھوڑو پھینکو دوست کو، مانو اس کو۔ یہ اچھا تھا چند دن ملا، یہ بھی سگریٹ پینے لگا، یہ اچھا تھا چند دن ملا، یہ بھی ڈرگس بن گیا۔ ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے والے یہی برے ساتھی ہیں، اسی لیے فرمایا کہ جھوٹوں کا ساتھ نہ دینا نہ ساتھ بیٹھنا، کیونکہ تم بھی جھوٹے ہو جاؤ گے۔ سچوں کے ساتھ رہنا، سچ بولنے والوں کو جھوٹ کے نکالنا۔ اگر کوئی ایک دوست بھی سچا نہ ملا تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، تنہا رہ جاؤ، دوست نہ بناؤ۔ تنہائی سے دوست اچھی ہے، تنہائی سے دوستی اچھی ہے، لیکن کون سی دوستی؟ جو صالح دوستی ہے، جو اچھی دوستی ہے، جو نیک لوگوں کی دوستی ہے، جو سچے لوگوں کی دوستی ہے۔ اگر یہ نہ ملی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دراصل تنہائی میں رہیں، کوئی دوست نہ ہو آپ کا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس برے دوست سے تو کم از کم آپ بچ جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ فرمایا کہ اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے بھی جو ان کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، بستے ہیں، یہ مناسب نہیں کہ وہ جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، اپنی جانوں کو اور آپ کی جانوں سے عزیز تر سمجھیں۔ جب بھی حکم آ جائے جہاد کا، یہ نہ سمجھے کہ ہم تو کیا ہیں جی، بہت بڑے ہیں، ہماری جان بہت عزیز ہے، ہم تو گھر کے بڑے ہیں، اگر ہم چلے جائیں گے تو ہمارے پھر کون دیکھنے والے ہوں گے، بیوی بچوں کو کون دیکھے گا؟ نا، اللہ کا حکم آ جائے تو نکل جائیں۔ اہل مدینہ بھی، اہل مدینہ کے اطراف بھی، جو بھی لوگ بستے ہوں، جب بھی دراصل بلاوا آ جائے تو اللہ کہتا ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جہاد سے انکار کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ جائیں، اور اپنی جانوں کو سمجھیں کہ ہماری جانیں اللہ کے رسول اور صحابہ سے زیادہ ہم کو عزیز ہیں یا ہمارے لحاظ سے بہتر ہے نا۔ یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تھکان، بھوک، مصیبت جو بھی جھیلتے ہیں، یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو، یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ خالی جا کے شہادت پانا ہی کیا ہے؟ نیکی نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے کے بعد ایک ایک سانس تمہاری نیکی ہے، ایک ایک آفت، ایک کانٹا چبھ گیا تو بھی ایک نیکی ہے، ایک آفت اٹھائی تو بھی نیکی ہے، وہ پورا عمل تمہارے لیے نیکی ہی نیکی ہے۔ خواہ اس نیک عمل میں، اس نیک سفر میں کوئی بندہ قتال نہ کرے، کسی تیر سے نہ شہید ہو، بلکہ نارمل وفات ہو جائے تو بھی شہید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، کہ اس راہ میں اگر نکلنے کے بعد تمہارے لیے پیاس، تھکان، بھوک، مصیبت جو بھی جھیلتے ہیں، یا کوئی ایسا مقام جو تم طے کرتے ہو جو کافروں کو ناگوار ہو، یا دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک عمل لکھتا ہے، تمہیں نیکی لکھتا ہے۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، ہر ایک اسٹیپ پر تمہارے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا يضيع اجر المحسنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة في صغير ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، کہ فرمایا جو مجاہدین جو بھی تھوڑا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا وادی طے کرتے ہیں، یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا صلہ برابر عطا کرے۔
ان کے حق میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹ کرتا ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، اور آج ہمیں اس کی شکل نہیں ہے تو دوسری شکل اشاعت اسلام کی ہے، یاد رکھو، کیونکہ مراحل کے بعد طے ہوتے ہیں جہاد۔ آج کوئی نعرہ نہیں لگا سکتا کہ میں بھی جہاد کرتا ہوں، اس کے لیے مراحل ہیں، ترتیب ہیں، اسٹیپس ہیں۔ لیکن آج کیا ہے ہمارے لیے کھلا ہوا؟ اشاعت اسلام ہے۔ اس اشاعت اسلام میں بھی اللہ کی طرف بلانے میں بھی، دعوت دینے میں بھی تمہیں جو مشکلات پیش آئیں گے، تم مصیبتیں سہو گے، تمہارے لیے جو دشمنان اسلام کارروائیاں کریں گے، ان سب کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے نیکی لکھیں گے، ہر چیز ہمارے پاس نوٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین صلہ انہیں دے گا، کیونکہ وہ لوگ جو عمل کر رہے تھے اللہ کی نظر میں ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے، اور تاکہ جب وہ واپس آئیں تو جو سیکھے ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو سکھاتے جو جہاد میں گئے ہیں، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراتے تو وہ ڈرتے، اور اسی طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہتے۔ یہاں پر علم کی فوقیت جہاد پر ہے، اس آیت میں خاص طور پر اللہ نے فرمایا کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مومنین کا جو بھی جماعت ہے وہ سب کے سب کیوں نکل کھڑے ہوئے جہاد کے لیے؟ وہ سب کے سب کیوں چلے گئے؟ ہاں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے اندر ایک جماعت علم سیکھنے کے لیے آتی اور علم سیکھتی، اور یہ جو جماعت جہاد کے لیے گئی ہوئی تھی وہ جماعت جب واپس آتی تو ان کو سکھاتی علم، جس سے ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا، اور یہ اللہ کا ڈر پیدا ہونے کی وجہ سے وہ برے کاموں سے بچتے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مرحلہ سب سے اونچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا ہے، اس سے بڑا کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے۔ شہید کے لیے راستہ ہی الگ ہے۔ ہاں، یہ برزخ کا سسٹم جو ہمارا ہے نا جی، وہ سسٹم ہی الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی روح کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سبز ایسے پرندوں میں رکھتے ہیں جو وہ جہاں چاہے اڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی انہیں عالم برزخ میں ہمارے جیسے انعامات کا معاملہ نہیں ہے، وہ جنت کے اعلیٰ ترین پرندوں کے اندر روح ہوتی ہے، اور یہ پرندوں کی شکل میں رہتے ہیں، اور جنت سے جہاں چاہیں ادھر ادھر جہاں جو چاہیں کھاتے پیتے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف سے جو رزق دیا جاتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ یہ شہید کا مرتبہ، لیکن ان شہیدوں پر بھی ایک اعلیٰ مرتبہ، وہ کس کا؟ علم والے کا، عالم کا۔ اس لیے فرمایا کہ سب کے سب نہ نکل جاؤ جہاد، کچھ لوگ رہو، علم حاصل کرو۔ تو یہ مجاہدین جب واپس آئیں ان کو علم سکھاؤ جس سے وہ ڈریں اور جس سے وہ برائیوں سے بچے، لعلہم یحذرون۔ تو یاد رکھو علم کا مرتبہ اللہ نے کتنا اونچا کیا ہے، یاد رکھو۔ تو آج ہمارے لیے اس مرتبے کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ خالی ادھر ادھر یہ جماعت وہ جماعت، یہ ارباٹم وہ ارباٹم، یہ نکلے وہ نکلے، یہاں آوازاں وہ آوازاں، ارے علم حاصل کرو جی، یہ سب سے پہلا زینہ ہے علم۔ نہ قرآن کا کوئی علم، نہ حدیث کا کوئی علم، نہ اخلاق، نہ عادات، نہ اطوار۔ آپ ریپرزینٹ کریں گے جا کے اسلام کو، تو پھر اسلام کی بدنامی ہوگی۔ ہمارے پاس کیا چند نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں تو جوشیلے کام کرتے ہیں، حالانکہ اصل میں علم کے بغیر جوشیلا کام الٹا اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر علم والے جہاد میں نکلنے والوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، لعلہم یحذرون، تاکہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، اور ان کے ساتھ تمہیں سختی پہ پیش آنا چاہیے، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی جہاں پر جہاد کا معاملہ آئے گا، خاص طور پر بارڈر والے جو لوگ اگر ہیں، اور وہ بارڈر والے منافق
اختیار کریں اور بارڈر والے دراصل چھرا گھوپے تو یاد رکھو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ آپ قتال کریں، خاص کر ان لوگوں سے جہاں سے تمہارے بارڈرز ملتے ہیں، وہاں چوکنا رہیں، کیونکہ یہاں اگر دشمن کمزور دیکھے گا تو دراصل پورے سٹی کے اندر وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اور اس معاملے میں غلظہ، دیکھو شریعت جہاں تمہیں سکھاتی ہے کسی چیز کے اندر، اس وقت تمہارے لیے رحم نہیں آنا چاہیے۔ یہ اسلام ہم کو دیتا ہے تعلیم۔ ہاں، چور کا ہاتھ کاٹو، کاٹو، کاٹتے تو آج اتنی چوری نہیں ہوتی۔ ارے کیا بھائی تمہیں چور کا ہاتھ جاؤ کاٹتے ہو، چھوڑ دو، پھر تمہاری پرس چوری کرتا ہوں۔ ہاں، وہاں رحم دلی نہیں۔ رحم دلی کہاں ہے؟ وہاں کرو جہاں رحم دلی ہے، وہاں پوری رحم دلی کرو۔ جہاں برائی کو روکنے میں ہے وہاں سختی کرو۔ سختی کرنا ضروری ہے، تبھی بات بنے گی، تبھی لوگ بنیں گے۔ ہم وہاں نہیں کرتے، کہاں نہیں کرنا۔ 10 روپے کو روتا، 10 روپے کو مار لیتا، 10 روپے کو جھگڑا کرتا، 1-2 لاکھ روپے پھنس گئے تو سب کرتا، رشتہ توڑ لیتا، تعلق توڑ لیتا۔ لیکن دراصل دینداری میں وہ کوڑا ہے، دین کی مخالفت کرتا ہے، تو تب آپ کو غصہ کبھی نہیں آتا اس پر۔ ہاں، بیٹا نقصان کر دیا، شو روم دیکھ کو جاؤ، بولے انہیں کیا کرا، اٹھا وہ شو روم کا غلہ پورا ڈال لے چلے گا، باوا چھوڑیں گا اسے؟ ہیں کیا نہیں مارے گا؟ دنیا کا نقصان ہو۔ لیکن وہی باوا کے سامنے بیٹھ کے نماز کو کبھی نہیں جاتا، اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا بگڑتا جا رہا ہے۔ وہاں سختی نہیں کرتا کہ جاؤ نکل کے، میں تو ماروں گا، میں مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم علیہا ل10۔ 7 سال کی عمر سے بھیجو، 10 سال میں مارو۔ اللہ چھوٹا بچہ 10 سال کیسا جی ماروں گا؟ نہیں، یہاں شریعت مارو بولتی ہے۔ تم آج تم مار کے سکھاؤ گے تو کل وہ نمازی بنے گا، آج تم لاڑ پیار کر کے بگاڑو گے تو کل تمہارے نماز جنازہ کو بھی پڑھنے نہیں آئے گا۔ میں نے کئیوں کو دیکھا ہے، ہاں، اندر باپ کا جنازہ، انہیں باہر دستی بننے کو کھڑا ہے، کیا جی باوا کی نماز جنازہ؟ نہیں، مجھے پیشاب کی پاکی نہیں۔ کون سے دن باوا مرا سو دن ہی پیشاب پاکی نہیں کہتے اسے؟ کیا بے حیا رہیں گا؟ ہاں، پڑھنے نہیں آتا، باپ کی نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتا۔ آپ ایسی اولاد کو آپ پال کے کرتے کیا؟ تو جہاں سختی کرنا ہے وہاں سختی کرو۔ اسی واسطے فرمایا کہ بل یجدوا فیکم غلظہ، دیکھو جانو کہ تمہیں جہاں سختی کرنا ہے ان کے معاملات میں سختی کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی اصل میں متقین کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ ان کا ایک اپنا حال ہوتا ہے۔ جب کوئی نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو منافقین میں سے کچھ لوگ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اس صورت میں تم نے کیا ایمان اضافہ کیا ہے؟ یہ درد ٹھٹا ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نا جی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ منافقین جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی یہ مسلمانوں سے ٹھٹا کرتے ہوئے پوچھتے ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، اور وہی اس صورت کے نازل ہونے پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ تم ٹھٹا کتنا بھی مذاق اڑاؤ، جس کے دل میں ایمان ہے نا جی وہ جب بھی قرآن پڑھے گا اپنے دل میں ایک تازگی محسوس کرے گا۔ ہاں، جس کا دل غلاظت کا پلندہ ہے اسے گانے سننے میں مزہ آئے گا۔ وہ پوچھے گا کہ کیا بھائی کیا قرآن سننے تو کیا جی ہوتا تم نا، بڈھی روح ہے جی تمہاری، خالی کب دیکھو قرآن 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 بولنے کو، ذرا لیٹسٹ گانا دیکھو جی، یہ سنو، دیکھو کیا ہے، دیکھو پاپ میوزک کے ساتھ بولیں گا۔ اگر کوئی ایمان والا کہے گا کہ نہ قرآن سے ہم کو اضافہ ہوتا ہے تو ایسے ہی ٹھٹا کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے منافقین، پوچھتے تھے کہ اس صورت سے کیا اضافہ ہوا تمہارے ایمان میں؟ اللہ کہتا ہے کہ ہاں اضافہ ہوا ہے۔ ایمان والوں سے سچ پوچھو جا کے کہ قرآن پڑھنے سے ایمان کا اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ضرور بھی ضرور ہوا ہے۔ یاد رکھو یہ ایمان کی محفل، یہ ایمانی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے بھی ہیں، لیکن اس قرآن کی وجہ سے جمع ہو کے آپ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، اور دل کی کیفیتوں میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ جو گھر میں ہوتے
جو کیفیتیں گھر کے اندر تھی کیا وہ کیفیت ہے یا اس کے علاوہ کی کوئی اور کیفیت بھی یہاں طاری ہوئی ہے؟ ہاں یہ حق ہے نا، تو یہی اللہ کہتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، حقیقتاً ان کے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں سن کر اور سورتوں کا نازل ہونے پر وہ ان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، رہے وہ لوگ جو اصل میں نفاق کی بیماری میں ہیں۔ یاد رکھو قرآن میں بیماری کا لفظ مرض زیادہ تر نفاق کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، گویا کہ رب العالمین مریض دل یا مرض کہتا ہی ان کو ہے جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ اور نفاق کیا ہے پتہ ہے؟ ظاہر میں ایمان والا بتانا، باطن میں کفر کو چاہنا، یا اور سادے الفاظ میں کہوں نفاق کیا ہے معلوم ہے؟ نفاق وہ ہے کہ اندر ایک ہو باہر ایک ہو، وہ نفاق ہے۔ آج ہم باطن میں کتنے گنہگار ہیں، ظاہر میں کتنے اللہ والے بنتے ہیں، سب دیکھ لو تو کس کے اندر کتنا نفاق ہے معلوم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری جی؟ ہارٹ بیٹ ذرا کم ہوگی، 2-3 کیا ہے بلاکیج آ گئے، وہ بیماری کیا میں بخار میں پڑ گئے، وہ بیماری کیا؟ کون سی بیماری؟ ہاں نفاق۔ نفاق کو اللہ نے بیماری کہا۔ فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسہم، ایسے بیمار دلوں میں کیا ہوتی ہے؟ ایمان بڑھنے کے بجائے ناپاکی بڑھتی ہے۔ رجسن الی رجسہم، اسی میں ان کا اضافہ ہوتا ہے، اسی ناپاکی میں کیا ہوتے ہیں؟ وماتوا وہم کافرون، وہ کافر ہوتے ہیں کہ مرتے وقت بھی، یعنی کافر ہی موت مرتے ہیں، مرتے وقت وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو نفاق آگے بڑھتے 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 ایک مرحلہ ایسے بھی ہوتا ہے جو بالکل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت موت آ گئی تو وہ موت کفر پہ ہوتی ہے۔ گرم پانی لو۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، فرمایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک بار یا 2 بار کوئی نہ کوئی مصیبت ایسی آ جاتی ہے، پھر بھی یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یا رب یہ تو خود ہمارے لیے یوں اتری ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، ان کی گناہ گاری سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے سے، اسلام سے بیزار ہونے سے اللہ نے کیا کیا؟ نہیں دیکھتے کہ ہر سال 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اللہ ان پر مصیبت ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ ثم لا یتوبون، کم از کم یہ آ کے توبہ کر لیں، ولا ہم یذکرون، یاد دہانی حاصل کر لیں، لیکن یہ بدبخت پلٹتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں۔ دیکھو ہمارا حال کیا ہے، ہر سال کچھ نہ کچھ نیا رول، یا سال میں 2 مرتبہ ہم پہ سختی ہو نہیں رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی توبہ کر کے پلٹتے نہیں، کبھی اللہ کے پاس گر گڑاتے نہیں۔ مسلمانوں کو یہ ذلت کیوں آ رہی ہے؟ ہاں جی، بالکل پاس کے اپنے، یوں سمجھو کہ ساؤتھ ذرا سکون میں تھا، لیکن یہ ساؤتھ کے بالکل پاس میں کرناٹکا میں کیا ہو رہا ہے؟ بچیوں کے اوپر ہاں حجاب کی پابندی، حلال پر پابندی، ہاں اسکولوں میں تعلیم کے اوپر سب سے بڑا اثر۔ یہ بار بار جو مصیبتیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ کبھی اللہ کی طرف پلٹے، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے التجا کی کہ اللہ اب میں اسلام پر چلوں گا، ہمارے اوپر مصیبتیں نہ ڈال؟ کبھی ہوا؟ آپ دیکھیں خاص طور پر 2000 سے لے کر 2022 تک اگر آپ خصوصیت کے ساتھ گنیں گے اپنے اپنے احوال میں، ہمیشہ سال میں 2 مرتبہ دھاچک ہوئی، 2 مرتبہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے تنبیہ کی، لیکن ہم نہیں مانے۔ یہی حالت وہاں منافقین کی اللہ کہتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال میں ہم ان کے لیے فتنہ، ہم ان کے لیے آزمائش ڈالتے ہیں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، ثم لا یتوبون، لیکن یہ پھر بھی توبے کی طرف نہیں پلٹتے، ولا ہم یذکرون، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے 5 سال پہلے کا تو دیکھ لیجئے، خاص طور پر
ہاں مسائل NRP MPR کیا کہ PCR وہ مسئلہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، کرونا ختم نہیں ہوا، پھر کیا کہ کیا ہے ایران میران کیا آیا وہ ایان مائکرووان کیا مصیبتوں پر ہی مصیبت ہے، تکالیف ہی تکالیف۔ ایک جگہ ویسی تھی جہاں پر انسان سوچے سیدھے پہنچ جائے، اللہ میں نے گناہ کیا ہے تو معاف کر دے، وہاں بھی پابندی ڈال دی گئی کہ نہیں جانا۔ کعبۃ اللہ بھی کیا ہے پابندی ہو گئی تھی، اب ذرا کھل رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پسند ہی نہیں کیا کہ یہ گنہگار میرے کعبے تک پہنچ پائیں۔ یہ تکلیف نہیں ہے، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے، عذاب ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا اس کو؟ کبھی نہیں سوچا۔ کبھی توبہ کی؟ کبھی نہیں توبہ کی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا ہے، پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو راہ حق سے پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو کچھ سمجھتے نہیں۔ پہلے اوپر کہا ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، تم میں کا کون ہے جس سے اس آیت کے اترنے سے یا اس سورت کے اترنے سے تمہارا ایمان کا اضافہ ہوا ہے۔ یہی حالت ان کی دوسری یہ تھی کہ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی نظر بعضهم الی بعض، اپنے ہم منافق ہم لوگ ان کو یوں دیکھنے، ہاں دیکھیے جی نئی آیت اتری ہے معلوم کیا، ہاں یہاں بیٹھے بیٹھے بولتے دیکھو، یہاں بھی بیٹھے بیٹھے کیا ہوتا کوئی اشارہ کرتا، ہاں چل جا ٹائم ہوتا ہے نا بولنے کو جنگا انہیں تو کھڑیں گا نہیں، ہاں وہاں سے اشارہ کرتا انہیں اندر آنا کو، تو بھی پھنس جائیں گا، میں پھنس کو بیٹھا ہوں اندر۔ ویسے منافقین کے اشارے چلتے، نظر بعضهم الی بعض، کہتے کہ دیکھیں اب نئی آیت اتری ہے، اب اس میں کیا بولتا ہے کہ کیا حکم آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ هل یراکم من احد ثم انصرفوا، ایسا دکھا کہ پھر بعد میں دیکھ لیتے بھی میں دیکھا کہ نہیں کی وہ کو، اندر آنا کو جا بعد میں دیکھ لیتا ہے، بازو کی سکون بھی دیکھے نہیں نا۔ تو ویسے یہ منافقین بھی کیا کرتے کہ دکھاتے ایسے، پھر دیکھ لیتے کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا ہے، هل یراکم من احد ثم انصرفوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف اللہ قلوبهم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا دیکھ کے پھیرنا ہے نظریں، اللہ نے خود ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے ہدایت سے، اب یہ کچھ سمجھ نہیں سکتے، یہ کچھ پلٹ نہیں سکتے، یہ ہدایت پا نہیں سکتے۔ اب یہ اس سورت کی آخری آیت ہے جو ہم نے سورہ توبہ شروع کی تھی۔ میرا تو ارادہ تھا کہ سورہ توبہ اور سورہ یونس ختم کر لیں گے، لیکن پھر وہی بات ہوئی ہے کہ ہم پورا پاؤ جز بھی نہیں پڑھ سکے، اور وقت ہوا چاہتا ہے کہ 11:15 ہو چکے ہیں، تو آپ کے لیے وضو کے لیے تو پاؤ گھنٹے کا انتظام ہونا ہی ہے، تو خیر دیکھیں گے انشاءاللہ کل سے ہم یونس شروع کریں گے۔ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں وہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بڑا شاق بڑا گراں گزرتی ہے، اور تمہاری کامیابی کا فلاح کا وہ حریص ہے، مومنوں پر نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو بیک وقت اس آیت میں نازل ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا رسول دے کر بھیجا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو آپ میں سے ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول نور ہوئے تو کیا ہوئے جی؟ فرشتہ انسان کے لیے کیسا جی نمونہ ہوں گا؟ ہاں فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، تم کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، پھر کیسا فرشتہ تمہارے لیے پیغمبر بن کے آئیں گا؟ سب سے بڑی بیوٹی تو یہی تھی کہ تم میں سے تھے وہ، جیسے تم انسان ہو ویسے ہی انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تاکہ مکمل نمونہ بن جائے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ من انفسکم، تمہارے اندر سے رسول بنا کے بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے اوپر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بڑا شاق بڑا گراں گزرتا ہے اللہ کے رسول کو، اور تمہارے بھلائی کے وہ بھوکے ہیں، وہ حریص ہیں کہ مومنین کو ہمیشہ کے لیے بھلائی ملے، ایسے رسول کو تم روگردانی کرتے ہو۔
اور ساتھ میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے لیے بڑے ہی نرم دل اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں بھی رؤوف الرحیم ہے، لیکن وہ الرؤوف الرحیم ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے رؤوف الرحیم کہا ہے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ والا نہیں ہے، بلکہ یہ آ کر انسانوں کے صفات کے اعتبار سے فرمایا کہ اللہ کے رسول بڑے رحم دل ہیں اور بڑے نرم دل ہیں۔ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر بھی اگر یہ لوگ اعراض کریں، پلٹ جائیں، اس کتاب کو نہ مانیں، ان باتوں کو نہ مانیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ ہے اصل چیز۔ بولنا میری ذمہ داری ہے، میں نے کہہ دیا۔ نہیں مانتے ہیں نہ مانو، لیکن میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی کیا ہے وزیر نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک اللہ کو مانو، وہ اللہ جس کی عبادت کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں پر سورہ توبہ ختم ہوتی ہے، اور اگلی جو صورت ہے وہ سورہ یونس 10 نمبر کی صورت، انشاءاللہ کل ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آج تاخرات ہے اور 21ویں رات ہے، اور تاخرات ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، اور لیلۃ القدر اگر مل گئی وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں سے، 1000 مہینے کیلکولیٹ کرو، 80 پر 4 سال، 80 پر 3 سال، 4 مہینے اس کی عبادت تمہیں مل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ تو یہ تو ہو گئی تاخراتوں۔ تو اس مجلس کے اعتبار سے آپ نے پوری رات جاگ کر عبادت کریں گے اور ساتھ میں اللہ کے کلام کو سمجھیں گے، تو یوں سمجھو کہ کسی نہ کسی دن میں آپ کو لیلۃ القدر مل ہی جائے گی انشاءاللہ تبارک۔ تو جس طرح آپ پہلا دن کہہ کے آئے ہیں، یہ پہلا نہ رہے، یہ 9 دن کا یہی مسئلہ، یہی معمول مینٹین کیجیے، کیونکہ بقیہ جو جفت رات ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک کیا گھر والوں کے ساتھ، وہ رکھ کے اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے اور ہم کو اٹھاتے تھے 10 دنوں میں پورے، اور اعتکاف میں بھی رہتے تھے، اور ساتھ میں کیا عبادت کے لیے خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ غیر رمضان میں یا نارمل دنوں میں کیا اللہ کے رسول عبادت کم کرتے تھے؟ جن کا لمحہ لمحہ عبادت تھا پہلے سے، لیکن وہ خود عبادت کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ کے رسول خصوصی اہتمام کریں اور ازواج مطہرات کو خصوصی طور پر اٹھائیں اور انہیں بتائیں کہ رات میں جاگو اور تہجد پڑھو، قرآن سیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرو۔ تو ہم جیسے سیاہ کار ناہنجار کتنا کرنا چاہیے، کتنا آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے ان 10 دنوں میں جو شیڈول آپ کا ہے، یہاں پر 10 بجے عشاء، پھر اس کے بعد 1 تک دورہ ترجمہ قرآن، پھر اس کے بعد تہجد، یہ چیز آپ مینٹین کریں۔ 10 دنوں کے لیے اپنے کام، اپنے آفیسرس، اپنی جاب وغیرہ جو بھی ہے وہ ہٹا کے رکھیں، کیونکہ پتہ نہیں کس کی آخری گھڑی ہے یا کس کا یہ آخری رمضان ہے۔ کتنے لوگ تھے گزشتہ رمضان میں، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور کتنے لوگ ہو سکتے ہیں جن کا یہ آخری رمضان ہو، اگلا رمضان ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، ہمیشہ عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ جو مل گیا وقت اسی کو وہ آخری سمجھا اور اس اعتبار سے اسے اپنے طور پر عمل کے اعتبار سے بہترین بنانے کی کوشش کیا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
آپ کے لیے وضو کا انتظام. ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا.